أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 ہے، نماز کے متعلق ہے، اور نماز چونکہ العبادات ہے، تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے، اس کے فضائل اور مناقب کل جو ہے آپ حضرات کے سامنے کچھ میں نے بیان کیے تھے۔ یہ نماز افضل عبادت کیوں ہے؟ اور ظاہر بات ہے جتنی بڑی عبادت ہوتی ہے اتنے بڑے اس کے آداب ہوتے ہیں کہ اس کو اس آداب کے ساتھ اگر ادا کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا مقام پاتی ہے۔ تو یہ نماز، اس میں ایک اور طریقہ سے یوں سمجھے آپ کہ نماز جو ہے اس کو عربی زبان کے اندر صلات کہتے ہیں، اور صلات کا لفظ جو ہے یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں دعا کو بھی صلات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ صلات ہے اس کے اشتقاق یعنی یہ دو چیزوں سے مشتق ہے، ایک تو یہ صلۃ سے مشتق ہے اور یا یہ صلا سے مشتق ہے، یہ لفظ صلا، اور فارسی زبان کے اندر یہ بھی اور اردو کے اندر بھی اس کو نماز ہی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ تحریک الصلاوین، یعنی کہ بندہ جو ہے جو افعال مخصوصہ، ارکان مخصوصہ کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں جو عبادت کرتا ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ صلۃ سے مشتق ہو تو اس کا اس وقت ترجمہ یہ ہوگا، صلۃ عربی زبان کے اندر اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ وہ ہری آپ درخت سے کاٹیں، وہ ہرے درخت سے اس لکڑی کو کاٹیں، اس کے اندر جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کو آگ کی تپش کے ذریعے اس کے ٹیڑھے پن کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، یہاں کراچی میں چونکہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہوتا، لیکن دیہات کے اندر اکثر و بیشتر ایسا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو لکڑی ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو آگ کی تپش اور حرارت کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے، گرم کرنے کے بعد اس کا ٹیڑھا پن ختم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلۃ۔ اب اس کی نماز کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ تو نماز کے ساتھ پھر اس کی مناسبت یہ ہوگی کہ جس طرح اس لکڑی کے اندر ٹیڑھا پن تھا وہ آگ کی حرارت سے اس کا ٹیڑھا پن ختم ہوا، تو اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ اور یہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی حرارت جب اس کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کے اندر سے گناہوں کا ٹیڑھا پن اور گناہوں کی کجروی جو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ اور دوسرا اگر اس کا مادہ صلا ہے تو صلا عربی زبان کے اندر معراج کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں۔ تو یہ نماز بھی چونکہ کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اور کل بھی میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ جب بندہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اعلان کرتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے آج کل الحمدللہ ہمارے کراچی میں جو اللہ کی باران رحمت برس رہی ہے، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی رحمت اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہے۔ اور بندہ جب رکوع کے اندر جاتا ہے تو گویا وہ پوزیشن بنا رہا ہے کہ اللہ کے دریائے رحمت کے اندر وہ غوطہ مارے۔ اب وہ جیسے سجدے کے اندر جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی رحمت کے اندر، دریا کے اندر جو ہے سجدہ غوطہ لگا دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بندے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں، اور بندہ اگر نماز کے اندر اپنے خیالات کو جان بوجھ کر ادھر ادھر گھماتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے بندے، اس وقت مجھ سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز تیرے سامنے ہے کہ تو اپنے خیالات ادھر ادھر کرتا ہے، میں تیرا مالک تیرے سامنے کھڑا ہوا۔ تو اس لیے نماز اتنی اہمیت کی عامل عبادت ہے، تو اس لیے اس کے یعنی آداب اور اس کی شرائط بھی بہت سخت ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کا میں نے کل شان نزول بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ صحابہ کی دعوت کی اور ان کو کھانے پہ بلایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے جو ہے شراب کا دور چلا، شراب پی لی اور نشہ چڑھ گیا، نماز مغرب کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ تو جب حضرت علی نے قرآن کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو لا اعبد، لا کو کھا گئے، لا یعنی کہ حذف کر دیا، اعبد ما تعبدون، بالکل اس کا معنی تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ قصہ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اب انتظار کرو، اللہ کیا حکم اتارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں آپ نماز کے بالکل قریب بھی نہ جائیں۔ ایک دوسرا، یہ نماز کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کی کیفیت میں جانے سے منع کیوں کیا ہے؟ تو اس کی ایک بنیادی یہ بھی سمجھ لیں کہ نماز ایک عارضی ہے، ایک دستاویز ہے، اور ایک بندے کا یعنی کہ مدعا ہے جو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ
ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ وہ مدعی صحیح بیان نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو نشے کی حالت میں ہو، وہ ادھر ادھر تربر مار رہا ہو، وہ بجائے یعنی اللہ اپنے آپ کو دعا دینے کے وہ اپنے آپ کو بدعائیں بھی دے رہا ہوتا ہے بسا اوقات۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی اہم کام کی کوئی دستاویز تیار ہوتی ہے تو بندہ اس میں لکھتا ہے کہ بھائی یہ جو دستاویز میں نے تیار کی ہے، یہ جو ایگریمنٹ میں نے تیار کیا، یہ اپنے ہوش و حواس کے اندر کیا ہے۔ طلاق کا معاملہ ہو، عتاق کا معاملہ ہو، یا مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ ہو، یا دوسرے خرید و فروخت کے معاملات ہو، تو اس کے اندر یہ باقاعدہ یہ قید لگائی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو کام میں نے کیا ہے، یہ جو دستخط میں کر رہا ہوں، یہ جو تحریر میں نے تیار کی ہے، یہ میں اپنے حواس کے اندر یعنی ہوش و حواس کے اندر تیار کروں، نشے کی حالت میں نہیں ہوں، بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہوں، اور نیند کی حالت میں نہیں ہوں۔ تو جب دنیا کے اندر عارضی یعنی کہ دستاویز اتنی یعنی کہ ہوش و حواس کے اندر تیار کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب عارضی لے کے بندہ جاتا ہے تو کم از کم اس کو بھی بندہ اس حال میں لے کے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی عارضی کو سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ واقعی میرے بندے تو نے یعنی کہ اس عرضی کو پیش کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ نہیں بتایا، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو تعلیم کی ہے کہ آپ مجھ سے جب مانگا کریں تو اس انداز سے مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری دستاویز جب اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس میں جو ہے آداب کی رعایت رکھا کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، کب، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ نشہ جو ہے مجازی بھی مراد ہو سکتا ہے اور حقیقی نشہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حقیقی نشے سے مراد کیا ہے کہ بندہ شراب پی کر جو ہے وہ نماز کے لیے چلا جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، یا اس کے اوپر نیند کی کیفیت طاری ہو، نیند کا غلبہ ہو، یا اس نے کوئی اور ایسی قسم کی دوا کھائی ہو جس سے اس کے اوپر غنودگی کے آثار نمودار ہو رہے ہوں، ظاہر ہو رہے ہوں، تو ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نماز کو نہ پڑھا جائے۔ اگر نیند کا غلبہ ہے آپ کے اوپر اور نماز کا وقت ابھی ہے تو آپ پہلے سو جائیں، نیند کا غلبہ ختم کریں، پھر اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے تو اس اللہ کے نبی نے بتایا، طریقہ بتایا کہ آپ وضو کریں، تازہ وضو کریں، یا کوئی ایسی حرکت کریں جس سے نیند کا غلبہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھ لیں، ورنہ نماز کو یعنی نیند کی حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کب تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو ما وہ تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ اب نماز کے اندر جو تم پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا پتہ تو چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب بندہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں۔ اب عرب حضرات جو ہیں، جو عربی لوگ ہیں، عرب دان ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ جی وہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، وہ اس کا پورا مفہوم بھی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے عجمیوں کے لیے ہے کہ نماز کے اندر پورا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عربی زبان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو شروع ہی سے ابھی وہ بچہ یعنی کہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، اس کو جو ہے انگلش میڈیم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں داخل کرتے ہیں؟ کہ جی اس کی انگلش بڑی اچھی ہو جائے۔ جب ہمیں انگلش کا اتنا یعنی کہ وہ ہے اہمیت ہے، تو قرآن کی اہمیت اور عربی کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ ہم اس بچے کو جو ہے عربی بھی سکھائیں کہ کم از کم یہ بچہ جب بڑا ہو تو صحیح معنی میں قرآن کو تو سمجھ سکے، اور جب آگے امام صاحب تلاوت کر رہا ہو تو اسے پورا پتہ ہو کہ امام صاحب نے آج کیا پڑھا اور اس کا مفہوم کیا، اس کا مطلب کیا ہے، کم از کم اتنا پتہ ہو۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم از کم ہر مسلمان کو اتنا تو پتہ ہو کہ بھئی سورہ فاتحہ کا مفہوم سمجھ لے اور آخری 10 اور جو صورتیں ہیں ان کا مطلب اور مفہوم سمجھ لیا جائے، تاکہ نماز کے اندر آپ کو پتہ چلے کہ میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، میں مانگ کہہ رہا ہوں۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نشے کی سی حالت میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور یوں سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو بھی گالی دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی بندہ جو ہے جب عربی سے واقف نہیں ہوتا اور وہ قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا تو نماز کے اندر وہ کفر کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کفریہ کلمات زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے انعمت علیہم، ٹھیک ہے نا جی، تاء کے اوپر زبر ہے۔ اب اس بیچارے کو پتہ ہے نہیں جی، جیسے اس نے بچپن سے سیکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کو پچمندہ رگڑا دے رہا ہے تو اس نے یہاں پڑھ دیا انعمت علیکم، ٹھیک ہے، انعمت علیہم، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے یہ کفریہ کلمات کہے، اگر وہ جان بوجھ کر یہ کہہ رہا تو وہ تو گیا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا پھر بھی یہ الکلمات کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، تو انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس پر میں نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح عربی زبان کے اندر جو دو لفظ ہیں، ایک ہے قلبن کا موٹے کاف کے ساتھ قلبن، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کلبن۔ اب یہ دونوں بالکل مشترک ہے، سمجھ میں نہیں آئیں گے، عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اب قلبن کا معنی ہے دل اور کلبن کا معنی ہے کتا،
تو یہ دونوں دیکھیں کتنا اس کا یعنی کہ فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک تھوڑے سے یعنی کہ لفظ سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم نماز کے اندر کہہ رہے ہو، جو تم الفاظ زبان سے ادا کر اس کا تمہیں مطلب پتہ ہو، اس کے مفہوم کا تمہیں پتہ ہو. اور دوسری صورت نماز میں قریب جانے کی کیا ہے؟ فرمایا کہ ولا جنوبن، جب تم جنابت کی حالت میں ہو، الا یہ کہ عابری سبیل، یا تم سفر میں ہو یا تم راستہ عبور کر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اب جنابت شرعی اصطلاح کے اندر جنابت جو ہے، جنابت کا پہلے جنبی کا معنی سمجھے. جنبی کا معنی ہوتا ہے دوری. اب بندہ جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، دور ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کی جو رحمت کی تجلیات وہ بھی اس سے ہٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب تک وہ جنابت کی حالت میں رہتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے یعنی کہ جب مباشرت کرتا ہے بندہ تو اس کے فوراً بعد یعنی کہ زیادہ یعنی کہ فوراً ایک دم بھی نہیں نہانا چاہیے. اس سے بھی میڈیکل جو سائنس والے جو منع کرتے ہیں کہ اس سے بہت ساری بیماری جنم لیتی ہیں، لیکن کم از کم جو ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے وقفے سے جو ہے غسل کر لینا چاہیے. غسل جنابت کر کے رات کو سونا چاہیے. اسی جنابت کی حالت میں صبح تک پڑے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی تجلیات سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو مباشرت ہے یہ ہماری چونکہ فطری تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا کہ آپ نے کریں، آپ اپنی یعنی کہ حلال طریقے سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو اپنی شہوت کو پورا کریں، لیکن انسان بن کر پورا کریں، جانور بن کر نہ. جمع کرنے کے بعد پھر آپ غسل کر لیا کریں، اور بالکل صاف ستھرے ہو کر دونوں میاں بیوی رات کو سوئیں. اللہ کی رحمت بھی پڑے گی، اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی. کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جو 2 فرشتے محافظین کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے بیچارے دوسرے فرشتوں کو بھی. فرمایا کہ آپ جنابت کی جب حالت میں ہوں تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے نماز کے قریب نہ جائیں. الا عابری سبیل، ایک استثناء موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سفر کے اندر ہیں اور سفر کے اندر آپ کو پانی نہیں مل رہا، یا آپ بیمار ہیں اور پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو یہ 2 صورتیں ہیں استثناء کی. اس میں آپ نماز کو پڑھ سکتے ہیں اسی حالت میں. یعنی پانی نہیں ملا آپ کو، سفر میں اتنا پانی ہے کہ اس کو اگر آپ وضو کرتے ہیں تو بھی پینے کے لیے نہیں بچتا، اگر پیتے ہیں تو وضو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے حکم دیا کہ آپ اسی حالت میں نماز کو ادا کر لیں. ٹھیک ہے، بعد میں نماز کا اعادہ کر لیں، لیکن اس وقت نماز کو پڑھ لیں. پھر چونکہ آگے تیمم کا حکم ہی نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی کہ اگر آپ سفر کے اندر ہیں، پانی آپ کو نہیں مل رہا، تو اس وقت اگر آپ جنابت کی حالت میں بھی ہیں تو آپ تیمم کر لیں. تیمم کا طریقہ انشاءاللہ کل آئے گا. تو اس کے بعد آپ پاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 10 سال تک پانی میسر نہ ہو تو آپ تیمم، مٹی سے تیمم کر کے آپ نمازیں اور عبادات کر سکتے ہیں. فرمایا ولا جنوبا، اور جب آپ جنابت کی حالت میں ہوں تب بھی نماز کے قریب نہ جائیں. الا عابری سبیل، اللہ یہ کہ آپ راستہ عبور کر رہے ہوں، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. راستہ عبور کرنے کا دوسرا مفہوم مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آیا، مسجد میں سویا، اب اس کو احتلام ہو گیا. احتلام ہونے کے بعد اب وہ مسجد سے جو راستہ عبور کر کے جا رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں یا کوئی اور مثال مسافر مسجد میں آ کر ٹھہرا، اب اسے احتلام ہو گیا، اب اس نے اعتکاف کی نیت اگرچہ نہ کی ہو لیکن وہ مسجد کے اندر ٹھہر رہا ہے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی مسجد میں داخل ہو وہ سنت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، نفلی اعتکاف تو اس کا ویسے بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نیت کرا کریں کہ میں مسجد میں جو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں تو اس کو مسجد میں آنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا. تو اب یہ صورت ہے کہ راستہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی کہ وہ وہاں مسجد سے گزر کے جو ہے غسل خانہ تک جا سکتا ہے، اب اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب آپ بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں یا دوسرے جو آپ کے جو معاملات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، اب ان کے کیا مسائل انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. تیمم کے مسائل بھی آگے آ رہے ہیں اور تیمم کا پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نماز کو جو ہے آداب کے ساتھ اور اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.